بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ آج ہی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، رب کریم سے پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، انسان کی کامیابی اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ نصیب اور تقدیر کے لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے ان آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا، پریشانیوں کا خاتمہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج 12 ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ سے ہر ایک کو مصلی پر بٹھا کر کہتی، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن بڑا بابرکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پورے سال کے پچھتاوا مقدر میں ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں اور ابھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کی دنیا کا ایک ایسا نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، اسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جسے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا بابرکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو مانگنے کا دن ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال کا پچھتاوا ہو جائے گا، پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور بہت سارے رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں۔
آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ اس عمل کو کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے بہترین ہے آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیم۔ آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقاصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لیں۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھ جائے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، محبت تڑپنے والی چاہتے ہیں تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، اگر اولاد نافرمان ہیں فرما بردار اولاد کے لیے پڑھ لو، شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا کوئی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت خاص ہیں۔ جو بندہ بھی 2 ناموں کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور یہ 2 نام یا رحمانو یا رحیمو ہیں۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، یا رحیمو کا مطلب ہے کہ ہم پر رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کے ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہترین مذہب کا بندوبست فرما دیتا ہے اور اس کے معاملات کو بہترین طور پر آسانیاں فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو یہ 2 وہ صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے گی، پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کی رستوں میں سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت ہی خاص ہے، جسے 1 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ نصیب اور تقدیر کو کھولنے کا وظیفہ ہے۔ آپ کی آخرت دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گی، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح فضیلت والی ہے، وہ بھی باری ہوگی، فضیلت میں بہت ہی باری ہے، قبولیت میں بھی بہت باری ہے، عظمت میں بھی بہت باری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا،
رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز ہے۔ آپ کے حوالے کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے، جو بندہ بھی اس نام سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا مسبب الاسباب ایک مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، ہر مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہر تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔